ہمارے اندر کسی قسم کی ایموشنل ریگولیشن نہیں ہے، صبر نہیں ہے، انتظار نہیں ہے. اور صبر ہی انسان کی پرسنالٹی کا سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کہ صبر نہ ہو تو انسان کی شخصیت نہیں بنتی، بچے کی تربیت نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ہمارے یہی لوگ شکوہ شکایتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں. جی کھانا نہیں ملا تو یہ نہیں ہوا، فلاں چیز ہو گئی. اچھا یہ ہوتا ہے، سفر میں ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ حرم جیسی جگہ پر جا کر بھی شکوہ شکایت سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ خام طور پر ہمارا ایک مزاج ہے، نظر آئے گا آپ لوگوں کو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر بھی شکوہ نہ کریں. شکوہ شکر کی ضد ہوتی ہے، مطلب کہ جس کے اندر شکر نہیں ہوتا اس میں شکوہ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو پھر بچا کیا؟ باقی تو میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تربیت کرنے کے اصول ہیں نا وہ تھوڑے خراب ہو گئے. ہماری روایتی جو معاشرے کی اخلاقیات تھی نا، جو صدیوں سے چلتی آئی تھی، وہ بہتر تھی. لیکن کیا ہوا کہ ہمارے تعلیمی نظام نے اور ہمارے یہاں کچھ ایسی پریکٹسز رہی ہیں جو خاص طور پر جس کی وجہ سے ہم سوسائٹی کے بہت پریشر پر آتے ہیں نا، تو ہم نے وہ کام شروع کر دیے جس سے پیرنٹنگ نہیں ہوتی. پیرنٹس جو ہیں وہ جذباتی طور پر بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ بس ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب 17-18 سال کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس لائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے میں فلاں فلاں چیزیں ہو گئی، ہم اس کو صحیح کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 18 سال آپ نے خود خراب کر دیا، اب آپ اس کو صحیح کرنے کو ایسے دے رہے ہیں جیسے وہ پھر صحیح نہیں ہوتا. وہ صحیح اپنی مرضی سے ہوتا ہے، پھر اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ پیرنٹس کی نگرانی سے نکل جاؤ، اب آپ باہر نکل آؤ، پھر وہ صحیح ہونا شروع کرتا ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے اس کی کہ کس وجہ سے ہم تربیت نہیں کر پاتے. اس کے پر ہم نے غور و فکر کیا. میرا خود چونکہ ایک بڑا تجربہ ہے، کوئی 26-27 سال کا، تعلیم سے ریلیٹڈ اور تربیت سے ریلیٹڈ. تو بہت اداروں میں میں نے کام کیا، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور ہم نے پاکستان کی جو نیشنل آرگنائزیشنز ہیں NCAG ان کے ساتھ کام کیا ہے. بڑے پیمانے پر تربیت کا اور ٹریننگ کا پورا ایک سسٹم بنا کر دیا ہے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کو خلط ملط کرتے ہیں نا. ایک ہے ایجوکیشن کا طریقہ اور ایک ہے تربیت کا طریقہ. یہ دونوں الگ الگ طریقہ ہیں. تربیت الگ چیز کا نام ہے، ایجوکیشن الگ چیز کا نام ہے. ایجوکیشن چونکہ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ماحول ہوتا ہے، جس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے، جس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ہمارے اوپر اتنا زور اس پر ڈالا گیا ہے کہ ہم وہ تربیت کا طریقہ بھول کر ہم ایجوکیشن کے طریقہ سے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہیں ہمارا سب سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جو ایجوکیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے تربیت نہیں ہوتی. تربیت کا اصول بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے سمجھنے کا. ایجوکیشن فارمل ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ کلاسز ہیں، پیریڈ ہیں، سبجیکٹ ہیں. تربیت انفارمل ہوتی ہے، اس کا ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا، اس کو کھلا چھوڑنا پڑتا ہے. ایجوکیشن میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے، تربیت میں آپ ٹیسٹ نہیں کرتے. تربیت میں آپ پروجیکٹ دیتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، بچہ وہ پورے پڑھتا ہے یا آپ کا شاگرد وہ پورے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تربیت ہوتی ہے، ایک میں اگر اردو میں لفظ کہوں، عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے. تعلیم عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں عقل کو چیک کرتے ہیں. تربیت میں دل کو چیک کرتے ہیں. تو سب کا طریقہ الگ الگ ہے. اس حوالے سے آج ہم دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دل کس طرح سوچتا ہے، کیسے تھنک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بات زمانہ گزر گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ نا انسان کا دل نہیں سوچتا. اب سائنٹیفکلی بات ثابت ہوگی کہ دل بھی سوچتا ہے. کیلیفورنیا کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں بڑی تعداد میں PhDs ہیں، اسی بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ دل کیسے سوچتا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے چھوٹی سی میں ایک پریزنٹیشن کھولتا ہوں اور ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
اچھا جی ٹھیک ہے. ہارٹ انرجی. ہارٹ انرجی کیا ہے بھلا چیز نا؟ ہارٹ کے اندر سے ایک انرجی نکلتی ہے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل میں ہوتی ہے، اور یہ انرجی جو ہے کمیونیکیٹ کرتی ہے آس پاس کے انسانوں سے. آس پاس کی کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جان ہو، جان سے مراد جان انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جان جو ہے پرندوں میں بھی ہوتی ہے، جو سول ہوتا ہے نا. بلکہ اگر آپ کچھ حدیث کو فالو کریں تو چاند ستاروں میں بھی ہوتی ہے، سورج میں بھی ہوتی ہے، سب میں ہوتی ہے نا، جس کے جو آپ کی میسج لے سکتے ہیں نا. تو وہ سب جگہ انرجیز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہے. اس میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ. وہ باقاعدہ تصویریں کھینچتا ہے کہ انسان درخت کے بعد ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کیسے درخت اس کے کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب وہ جو بات چیت کر رہا ہے وہ زبان سے نہیں کر رہا، وہ انرجی سے کر رہا ہے. اب مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ ایک انرجی ہے صبر کی نا، وہ کس رنگ کی ہے. ٹھیک ہے نا، دکھایا کہ صبر کی انرجی ہے، ایک بندہ ہے اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہو گئی، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا بندہ آ گیا جس سے اس کا جھگڑا ہے تو اس کے اندر صبر کی انرجی کم ہونا شروع ہو گئی، ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی. وہ بندہ چلا گیا اور اس کے بعد کوئی ایسا دوست آ گیا جو بہت جگری یار ہے، اس کا بڑا اچھا ہے. اس کے آتے ہی کیا ہوا، وہ دوبارہ صبر کی انرجی پیدا ہونا شروع ہوئی اس کے اندر. تو یہ دیکھا گیا ہے. اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو درخت کے ساتھ بٹھا دیا. درخت کے ساتھ بٹھا کر جب اس کی تصویر لی گئی تو ڈپریشن کی جو انرجی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. درخت نے وہ انرجی لے کر پازیٹیو انرجی دینا شروع کر دی نا. اسی طرح کسی کو چاند ستاروں کے آسمان، کھلے آسمان پہ رات میں بٹھا دیا، کسی کو سورج میں بٹھا دیا اور تصویریں انہوں نے لی. کسی کو پیٹس کے ساتھ جو جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ بٹھا دیا اور پھر تصویریں لی. تو باقاعدہ ان کو محسوس ہوا کہ کس طرح انرجی، نیگیٹو انرجی پازیٹیو میں بدل رہی ہے. اور اگر کوئی غلط بندہ آ جائے، مثال کے طور پر کوئی انسان گندگی کی طرف چلے جائے تو وہی پازیٹیو انرجی نیگیٹو میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے چاروں طرف جو انرجی کا وہ ہوتا ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں سے جیسے یہ ایک تصویر ہے انرجی. اچھا، جو انرجی کی تصاویر آئیں کھینچی گئی ہیں باقاعدہ کیمرے سے کھینچی گئی ہیں، تو وہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے ہارٹ سے. ہم جب پوری ٹریننگ کرائیں گے تو کریئر کے درمیان میں تو ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح کے جملے بولنے سے، کیا ایکٹیویٹیز کرنے سے یہ انرجی آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں ٹریول کرے گی. آپ خاموش بھی رہیں گے تو آپ کا میسج وہاں پہنچ جائے گا. بہت سے ہماری پیرنٹ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑا کنٹرول کرتے ہیں بچے کو نا، بہت بولتے ہیں. لیکن لفظ ہے کنٹرول کرنا، بہت بولتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں. یہ سب ایجوکیشن کی ٹرمز ہے نا، یہ تربیت کی ٹرمز نہیں ہے. اور پھر بھی وہ ہماری بات نہیں مانتا. اب میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ نہ آپ کو بولنا پڑے گا زیادہ، نہ سمجھانا پڑے گا، نہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور بچہ آپ کی بات مانے گا. وہ کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کیونکہ طویل چیز ہے تو وہ ٹریننگ میں پارٹ بنائیں گے ہم. یہ دیکھیں، یہ بالکل ہی ایک خاتون کی ریئل تصویر ہے مختلف مہینوں میں نا، اور یہ کیمرے سے لی گئی ہے. اور اس کے اندر ہر رنگ کا کوئی معنی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور گرین رنگ عام طور پر لو کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے. ریڈ رنگ عام طور پر خواہشات کا ہوتا ہے اور بے صبر پن کا ہوتا ہے. اور بلو رنگ انٹلیکچل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوچنے سمجھنے کا ہوتا ہے. پرپل رنگ ہائر انرجی کا ہوتا ہے کہ آپ کا کنیکشن جو ہے نا وہ اسپریچل کنیکشن پیدا ہو گیا ہے. تو یہ مختلف رنگوں کے مختلف معنی ہوتے ہیں نا. تو یہ تصاویر آپ کو شاید نظر آ رہی ہو، تو یہ ریئل تصاویر ہے. اس طرح کی اب کیمرے بھی دنیا میں آتے ہیں جو اب یہ ایک ہی خاتون کی 6 تصویریں مختلف مہینوں میں، تو مختلف موڈ ہیں اس کے نا. اب اس کی سائنس بالکل الگ ہوتی ہے کہ کس رنگ سے کیا مطلب ہے، کیا موڈ ہے. لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ ان تصاویر میں اگر کسی کو کہاں نیگیٹو انرجی آتی ہے، نیگیٹو پیپل آ جائے، نیگیٹو پیپل آ جائیں، کوئی گندگی آ جائے، کچرا آ جائے، کوئی نیگیٹو جملہ آ جائے، کوئی ڈانٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی تنقید آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ انرجی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے.
کوئی لان تان ٹانٹنگ آ جائے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اب سب چیزوں کو پیرنٹنگ سے ریلیٹ کریں. کہ پیرنٹنگ میں ہم بچوں کو انرجی سے پازیٹیو انرجی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, ڈانٹنا, تنقید کرنا, ٹھیک ہے, سختی کرنا, چیخ کر بولنا, لان تان کرنا, شرمندہ کرنا, یہ سب چیزیں نیگیٹو انرجی پیدا کرتی ہیں. کیمرے سے ثابت ہوا کہ نیگیٹو پیدا کرتی ہیں, اور بچے کے اندر جو تربیت کا عنصر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب ایک تھوڑی سی ایکسرسائز آپ لوگ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چھوٹی ایکسرسائز ہے, آپ لوگ کریں پھر مجھے تبصرہ بتائیں. یہ ہاتھ اپنے یوں کریں آگے نا, اور اس کے بعد اس کو یوں رگڑیں تیزی سے, میرے ساتھ کریں. رگڑنے کے بعد ایک تو آپ کی بلڈ سرکولیشن بنے گی, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھ کو اس طرح چلائیں, تو آپ کو دونوں ہاتھ کی ویوز ٹکراتی ہوئی ملیں گی. یہ تجربہ کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو محسوس ہوا. یہ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں لوگ تو یہ خاصی انرجی محسوس ہوتی ہے. نظر آیا, یہ وہ انرجی ہوتی ہے جس کو سمجھنا بالکل ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے. کمنٹ سے بتائیں تجربہ کر کے یہ ہو رہا ہے محسوس آپ کو. جی, تو یہ جو انرجی ہے جو میں نے ابھی ہاتھ سے کر کے آپ کو دکھائی, یہ جب آپ کا کوئی بھی آئے گا, بچہ آئے گا آپ جس سے محبت کرتے ہیں, وہ جیسی آئے گا تو وہ انرجی یہاں سے نکل کر وہ اس سے کنیکٹ ہوگی. اگر وہ پازیٹیو ہوگی تو پازیٹیو کنیکٹ ہوگی, اگر وہ نیگیٹو ہوگی تو نیگیٹو جا کر کنیکٹ ہوگی, اگر وہ غصے والی ہوگی تو غصے جا کر کنیکٹ ہوگی. پھر اچھا جی, لوگوں نے کہا جی بالکل ہو رہا ہے, جی بن رہا ہے. اچھا, خاصے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ انرجی ان کی ہو رہی ہے کنیکٹنا. پھر اس کی اور بھی بہت سی ایکسرسائز ہوتی ہیں کہ آپ صرف سوچ سے ہی اپنی انرجی دوسرے تک منتقل کر دیتے ہیں, اور بڑے معمولی جملے ہوتے ہیں ان سے انرجی منتقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کا ایک ایک لفظ انرجی پیدا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک لفظ وہ انرجی پیدا کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو پروفیشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, جو آپ کو بزنس میں ملے گی, کاروبار میں ملے گی, آفیسز میں ملے گی, وہ پروفیشنل کمیونیکیشن اس طرح کی انرجی پیدا نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا ماڈل اسٹرکچر, جملے بولنے کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. تو ہم اس ٹریننگ میں باقاعدہ سکھائیں گے کہ یہ اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, کیا آپ کو جملے بولنے, کیا نہیں بولنے. اپریشیٹ کرنے سے واہ بہترین کام کیا تم نے, واہ ایکسیلنٹ, امیزنگ, کہ آپ جملے بولیں گے تو بچے کی انرجی ایک دم پازیٹیو کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی. پھر جسم کے اندر مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ٹچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف جسم پوائنٹ ٹچ کرنے سے وہ انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ کو بچوں کے اندر محبت پیدا کرنی ہے تو ان پوائنٹس کے اوپر آپ کو ہاتھ رکھنا ہے, بچوں کو پیار کرنا ہے, وہ پوائنٹس ہوتے ہیں نا. پھر باڈی لینگویج ہوتی ہے, بہت ساری باڈی لینگویج بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے, کس باڈی لینگویج میں کیا بات سمجھ میں آئے گی. یہ آپ پریکٹس بہت زیادہ کرتے ہیں نا, تو باقاعدہ آپ کی چاروں طرف یہ انرجی ہوتی ہے نا. اچھا, آپ تھوڑا سا ایک ویڈیو اور دیکھیے, تھوڑی سی ہے ویڈیو لیکن تاکہ آپ کو یہ یقین پیدا ہوگا, تو پھر آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا تربیت کا مسئلہ ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے. اچھا جی, ایک منٹ. And challenges. Research shows that when we shift into a coherent state, the heart and brain operate synergistically, like two systems that mesh into one. We can learn how to activate and sustain the synergy between the heart and brain and prevent stress-producing patterns, along with increasing our mental clarity and discernment capacity. When we do this, our creative solutions for personal, social, and global challenges
become more accessible, providing us with more intuitive access and flow. Over the past 20 years, the Institute of HeartMath has produced coherence-building techniques that are intentionally simple and based on scientific research. Our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are. New research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology, the heart's intuitive intelligence, which can elevate our communications, decisions, and choices to a much higher level of effectiveness. One interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion, it naturally increases their heart coherence. We use the term energetics to refer to the systems that we can't see or touch. For example, our thoughts, emotions, issues, and life rides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. जी जी, समझ में आया कुछ आप लोगों के? आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं, ऐसा सिलसिला कहते हैं कि भाई हम तो अपने बच्चों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे आज हमारी बात नहीं सुनते। ठीक है ना? पैसे की वो एनर्जी नहीं होती जो इंसान से निकलती। पैसा तो रुपया है ना, कागज है ना, लेकिन उस पैसा देखते वक्त जो वालिदैन की, पेरेंट्स की एनर्जी होगी वो बच्चों को मुंतकिल होगी। तो ये बुनियादी बात है कि बहुत से लोग होते हैं, उनके वालिद फादर जो है ना मुल्क से बाहर रहते हैं, वो बहुत पैसा देते हैं, उसका वापस आते हैं, कहते हैं बच्चे हमसे मोहब्बत नहीं करते। इसी तरह आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो अलग सुलाते हैं, उनका जो अलग कमरे के अंदर वो रखते हैं ना, उसको कैमरा लगा लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, अपने बच्चों को साथ नहीं सुलाते। कम से कम कहते हैं 7 साल तक तो साथ सुलाना चाहिए ना। जब वो नहीं सुलाते तो उनका भी एक मिजाज बनता है कि उनका ह्यूमन वो कनेक्शन एनर्जी का माँ बाप से नहीं बनता जो दूसरों को बन रहा होता है। वहां पे कमजोर है माँ बाप से बनने का ना, निस्बतन हमारे ममालिक के अंदर। हमारे ममालिक में भी मसाइल हैं, लेकिन उनके यहाँ ज्यादा कमजोर है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इंशाल्लाह मैं आखिर में कुछ जवाब दे दूंगा। जो सवाल हैं उनके मसलों के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कोई है तो वो पूछिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है द इवॉल्विंग चाइल्ड। इवॉल्विंग चाइल्ड से मुराद है कि बच्चों के स्टेजेस क्या होते हैं डेवलपमेंट के ना, तो वो हम मुख्तसरन बयान करते हैं यहाँ पर। एक मसला जहां हमारा ये है कि हम हार्ट बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं करते, वहाँ एक मसला और भी है। वो ये है कि बच्चा पैदाइश से लेकर 21 साल की उम्र तक, 21 से 0 to 21, वो अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व कर रहा होता है ना। ये खुदा की तरफ से एक निज़ाम है। सारी दुनिया का बच्चा एक ही स्टेज पे चल रहे होते हैं। मजे की बात है, दुनिया में जहाँ भी तजर्बा किया गया है तो पता चला कि तकरीबन सारे ही बच्चे दुनिया के एक ही मरहलावार स्टेप से आगे बढ़ रहे होते हैं ना। वो थोड़ा बहुत उनका 5-6 महीने का डिफरेंस होता है, तकरीबन एक ही रफ्तार होती है उनकी पढ़ने की ना। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हो, वो सबको एक ही अंदाज से ना। मिसाल के तौर पर किसी का
بچہ 5 سال کا ہے تو دوسرا بچہ 10 سال کا، دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹیکل کر رہا ہوتا ہے نا. کوئی 13-14 کا ہے تو پیرنٹس جو ہے نا اپنی پیرنٹنگ کا اسٹائل، ٹیچنگ کا اسٹائل بدلتے نہیں ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک ہی طریقہ ہم ایسے ہی ہیں، لیکن بچہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے. کسی وقت اس کو کچھ اور مزاج چاہیے ہوتا ہے، کسی وقت کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. تو اس کو ہم تفصیل سے تو خیر ہماری ٹریننگ میں کریں گے. یہاں میں آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر 3 بڑے اسٹیجز ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں پہلا اسٹیج ہے 0 to 7 کا نا. اس کو دا کنگ اینڈ کوئن ایرا کہتے ہیں. اس کے اندر بچہ بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. بادشاہ ملکہ سے مراد اس کی مرضی چلتی ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں، لیکن مزاجن زیادہ تر اس کی مرضی چلتی ہے. اس کی مرضی چلنی چاہیے، کیونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کا کوئی پلان لایا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اس پلان کے مطابق اس کو چیزوں کو سرچ کرنا ہے، ٹٹولنا ہے، اور اس کو جو ہے نا دیکھنا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح بنا کے بھیجا ہوتا ہے. اور سائیکولوجی میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ دنیا کا ہر بچہ اسی اسٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے. امریکہ کا بچہ بھی 2 سال کا ایک ہی ٹائپ کے ہوتی ہے، چاہے افریقہ کا ہو چاہے پاکستان کا ہو، سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن اگر ان کو کوئی نیوٹریشن صحیح نہ مل رہی ہو، کوئی سخت مزاج مل رہا ہو، تو وہاں پہ پرسنالٹی بدلنا شروع ہوتی ہے. لیکن ایک ہی ٹائپ کے ماحول ہو تو وہ ایک ہی ٹائپ کے بچے، مطلب آپ پاکستان میں بیٹھے بھی وہی بچہ ذہن پیدا کر سکتے ہیں جو کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا کر رہا ہو، اگر وہی آپ ماحول وہی طریقہ اپنا رہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم طریقہ بدل دیں، ماحول بدل دیں، بچے کی جو نفسیات ہے اس کو نہ سمجھیں تو پرابلم پھر آ جاتی ہے. تو یہ پہلا ہوتا ہے 0 to 7. اب جو بچے ماں باپ سختی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس عمر میں بھی سختی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس عمر میں بچے کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے. ہاں اس پر نگرانی رکھیں، غلط کام نہ کر دے، کوئی خطرناک چیز نہ کرے تو اس کو ٹیکل الگ انداز سے کریں، لیکن اس پر سختی کرنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو کنٹرول کرنا یہ نہیں ہوتا نا. اب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں. میری ایک عزیزہ تھی، وہ پاکستان سے آسٹریلیا شفٹ ہو گئی. تو آسٹریلیا کے اندر جو ہے بچوں کو اسکول میں داخلہ کرا دیا. چھوٹی بچی تھی ان کی 5 سال کی، داخلہ کرا دیا. وہ بچی اسکول چلے گئی، اسکول جانے لگی. ایک دن اسکول والوں نے کسی وجہ سے پیرنٹس کو بلایا کہ آپ آ جائیں. تو وہ جب ملنے گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پورا اسکول کلاس میں اور ایک بچی پارک میں اکیلی کھیل رہی ہے نا. غور سے دیکھا تو ان کی اپنی بچی تھی نا. تو وہ جب میٹنگ پہ گئے کمرے میں تو فوراً بتایا بھائی ہماری بچی باہر کیوں کھیل رہی ہے. تو اسکول کی پرنسپل نے کہا اس کی مرضی. کہ کیا مطلب ان کی مرضی؟ نے کہا بھائی مرضی سے مراد یہ چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں نا. یہ بریک ہوئی تھی، بچے سب کھیل رہے تھے یہاں پر. اس کے بعد ہم نے اعلان کیا بریک ختم ہو گئی، آ جائیں کلاس کے اندر. تو سب بچے چلے گئے. اس بچی کا موڈ نہیں ہوا تو ہم نے اس کو نہیں کہا. یعنی کیا مطلب نہیں کہا؟ تو آپ تو کہیں نا. تو ہمارے پاکستانی اسٹائل تو یہ کہیں، وہ کہیں نہیں ہمیں نہیں کہنا، وہ خود اپنی مرضی سے جائے گی. وہ یہ ہوا کہ چند سیکنڈ گزرے کیونکہ سارے بچے چلے گئے تھے، اکیلی تھوڑی دیر کھیلی 2-4 منٹ. پھر اس کو احساس ہوا کہ سب چلے گئے تو وہ بھی بھاگتی بھی چلے گئی. تو ان کے سامنے ہی چلی گئی. انہوں نے کہا دیکھا چلی گئی نا کلاس میں، ہم زبردستی نہیں کرتے. اب یہ بات ہم پاکستان کے اسکولوں کو سمجھا دیں، پیرنٹس کو سمجھا دیں، بڑا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہوگا، لیکن ہونا یہی چاہیے. اصل نفسیات اسی چیز کا نام ہے. پھر اس کے بعد 7 سال بعد اسٹیج 2 آتا ہے. یہ کہلاتا ہے دی اسٹوڈنٹ اینڈ منسٹر ایرا. اسٹوڈنٹ سے مراد یہاں بچہ سیکھتا ہے، یہاں اس کو انسٹرکشن پسند ہوتی ہے، یہاں اس کو ایکٹیویٹیز پسند ہوتی ہیں، یہاں اس کو آپ کو کام دیں، کوئی پروجیکٹ دیں. پراپر جو اسکولنگ ہوتی ہے وہ اسکولنگ جس میں باقاعدہ آپ صبح اس کو بھیجیں ٹائم پر، ٹائم ٹیبل کو فالو کریں، ٹیسٹ کریں، چیزیں کریں. یہ اسکولنگ کا ٹائم 7 سے 14 سال ہوتا ہے پراپر اسکولنگ میں. تو بہت سی جگہوں پر دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے سے ٹیسٹ بھی نہیں لیتے. پہلا ٹیسٹ ہی وہ 8 سال کی عمر میں لیتے ہیں. اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں لیتے کہ بچے پہ کوئی دباؤ نہ ہو کہ وہ پاس ہو رہا ہے فیل ہو رہا ہے، کچھ نہ ہو. تو وہ 8 سال تک، کہیں 9 سال کی عمر میں جا کر پہلا ٹیسٹ لیتے ہیں. اس سے پہلے ٹیسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہے 7 سے 14 سال کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد
یہاں وہ آپ کا اسسٹنٹ بنے گا، منسٹر بنے، منسٹر سے مراد کہ آپ والدین حکم دیں گے اس کو فالو کرے گا اور بڑے مزے سے فالو کرے گا، اچھا فالوور بنتا ہے اس عمر میں. اس عمر میں چیلنجز دینے چاہیے، کام دینے چاہیے، رسپانسبلٹی دیں گے، صفائی کی ذمہ داری دے دی، خود ہوم ورک کرنے کی ذمہ داری دے دی، چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کی، کوئی بھی آپ ذمہ داری دے دیں. تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو کوکنگ وکنگ کی ذمہ داری گھر کی بھی دیتے ہیں. لڑکوں کو آپ گاڑی صاف کرنے کی دے دیں، بائک دھونے کی دے دیں، کوئی بھی ذمہ داری دے دیں. اس عمر میں ان کو مزہ آتا ہے کام کرنے میں. پھر تیسری اسٹیج آتی ہے 14 سے 21 سال میں. یہ وہ اسٹیج ہے جس کے اندر وہ ہوتا ہے دا فرینڈ اینڈ ایڈوائزر ایرا ہوتا ہے. یہاں پر بھی پیرنٹس کو یا ٹیچر کو اس کا دوست بننا ہوتا ہے، اس کا مادر، مطلب کہ اس کا جو ہے نا فرینڈ بن کر، دوست بن کر رہنا پڑتا ہے نا. اس پہ سختی نہیں کر سکتے، اس میں سختی کرنے کا خطرناک نتائج نکلتے ہیں. میرے پاس بہت سے سوالات آتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے، بچی 13-14 سال کی ہو گئی اور پھر ہماری بات نہیں سنتی. بات سننے کی بات نہیں ہے، یہ عمر اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسے کہ اس عمر میں بچہ ایگو سیکھتا ہے، انا سیکھتا ہے. یہ انا کیا ہوتی ہے؟ یہ نیگیٹو معنوں میں نہیں، یہ پازیٹو معنوں میں یہ وہ انا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ انڈیپینڈنٹ لائف، ایک خود مختار لائف گزارتا ہے. 14 سال سے پہلے وہ ڈیپینڈنٹ تھا، وہ اپنے اپنے مدر اور فادر پر ڈیپینڈنٹ تھا. لیکن 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اکیلی زندگی گزارنی ہے آخر میں، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے. تو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف، اس کو خود مختار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 14 سال کی عمر میں اس کے اندر ایک انا پیدا کرتا ہے. وہ انا بہت ضروری ہوتی ہے، یہ پازیٹو انا ہوتی ہے یہ. لیکن اس انا کے مزاحمت میں اگر پیرنٹس آ جائیں تو وہ پھر پرسنالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سختی میں رہتے ہیں تو وہ پیرنٹس کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی تباہ ہو جاتی ہے. کچھ بچے ہیں وہ پیرنٹس کی بات نہیں مانتے تو پیرنٹس ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نافرمان اولاد ہو گئی ہماری. ایسا نہیں ہوتا، یہ اسٹیج ہے. اس اسٹیج میں پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو اسٹیج ہے اس کے اندر بچہ تھوڑی سی کرے گا مزاحمت، تو اس کو دوستوں والی زبان استعمال کریں، اس کو مشورے دیں، حکم نہ دیں، مشورے دیں. اور یہ وہ مشورے بھی آپ کے مانے گا، ایسی بات نہیں ہے. اور اچھے لڑکوں سے اس کی دوستی کرائیں، لڑکی ہے تو اچھی لڑکیوں سے دوستی کرائیں، اچھی گیدرنگ ان کو دیں. وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں مانتے ماں باپ کی، لیکن وہی باتیں دوستوں سے ماننا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت فرق ہوتا ہے، یہ تجربہ کر دیکھیں، بہت تیزی سے وہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایڈوائزر بنیں، ان کو مشیر بن جائیں، ان کو مشورہ دیں. یہ مت کریں یہ کرو، اس سے پوچھیں میرا خیال ہے کہ تم جو ہے نا انٹر کے اندر فلاں کالج میں داخلہ لے لو، میرا خیال ہے اچھا ہے، تم ورنہ دیکھ لو، تم 2-3 کالج اور ہیں، ان میں سے کس میں داخلہ لینا ہے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے نا. ایسے گفتگو کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی کالج میں ہی، آپ کی مرضی کے کالج میں ہی داخلہ لے لے، لیکن وہ مشورے سے لے گا، اپنی مرضی سے لے گا، حکم سے نہیں لے گا. اور اگر حکم مان بھی لے گا تو ہمارے پیرنٹس عام طور پر کہتے ہیں جی ہمارا بچہ ہر حکم مانتا ہے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہوتی. اس عمر میں بچہ حکم تو مان لے گا لیکن وہ انڈیپینڈنٹ لائف آگے نہیں گزار سکتا. میں نے ایسے دیکھے ہیں بچے کیا بڑے ہو گئے 30 30 سال کے، ابھی بھی کام اپنے فادر سے پوچھ کر دیتے ہیں، بابا یہ میں فلاں کام کر لوں. بھائی لائف ہے اس کی. کہاں ہمارے یہاں تو لوگ جہاد پہ چلے جاتے تھے، فتوحات کر لیتے 20 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں. اب ہمارے یہاں ہے کہ ہم بچہ بنا کر رکھتے ہیں. وہ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں. یہ جو صحیح نہیں رہتا. دنیا میں چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دنیا میں بڑے بڑے آپ کمپنیز کے جو ہیں سی اوز، ان کو بھی دیکھ لیں نا، وہ اپنے بچوں کو بڑا جفا کشی پہ لگاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں آزاد، اکیلے سفر کرو، اکیلے یہ کرو، اکیلے فلاں کام کرو، اکیلے پروجیکٹ کرو. لائف بنانی ہوتی ہے. ہر مرتبہ پیرنٹس کی شیئر میں بچہ نہیں رہ سکتا. یہ آپ کی 14 سے 21 سال کی اسٹیج. جی یہاں تک کوئی سوال ہے؟ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ
جی بوسی ایٹیٹیوڈ بالکل دے رہے ہوتے ہیں. بوسی ایٹیٹیوڈ 14 سال کے بچے کے ساتھ نہیں چلتا. پاکستان میں تو ایسی ریسرچ نہیں ہوتی بھائی. ہمیں ویسٹرن ریسرچ پر یہاں پر قیاس کرنا پڑتا ہے کہ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہمارا جو کورس ہے اس کا چھوٹا سا میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. اس میں ہم اور کیا کیا چیزیں کروائیں گے. ہمارے جو کورس ہوگا اس کے 6 ہفتے کا ہے تو اس میں 6 ماڈیولز ہیں. ٹھیک ہے نا, کنیکٹڈ تربیہ کے نام سے. اچھا کنیکٹڈ تربیہ جو ہے یہ ہم نے ایسا کورس بنایا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد بالکل آپ کی لائف بدل جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ کی لائف بدلے گی, آپ کے بچوں کی لائف بدلے گی. آپ اگر ٹیچر ہیں یا کسی فیکلٹی ممبر ہے, آپ کی لائف بدلے گی, آپ کے اسٹوڈنٹ کی لائف بدلے گی. اور آپ کو زندگی میں ایسی ایک کنجی مل جائے گی, ایک کی مل جائے گی جس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایون کہ اس ٹریننگ کے بعد ہم ذکر تو نہیں کریں گے, لیکن اگر کسی کا میاں بیوی کے آپس میں مسائل بھی ہیں نا, وہ بھی وہاں حل ہو جاتے ہیں خود بخود. کیونکہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں تو وہی ٹیکنیک جب بچوں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ آپس میں بھی استعمال کر لیں, اس میں کیا جا رہا ہے. تو آپ جو ہے یہ ایک چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے پورے خاندان کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں. اور لوگ میں نے دیکھا ہے, آج بھی میرے پاس میسج آیا تھا, کسی کا 18 سال کا بچہ ہو گیا, کسی کا 25 سال کا ہو گیا, اور وہ پرابلم میں ہے, مسائل حل نہیں ہو رہے. کوئی کہہ رہا ہے نافرمان ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے وہ گناہ کرتا ہے, کوئی کہتا ہے کچھ کرتا ہے. ساری باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تربیہ کے اصول نہیں سیکھتے. اور یہ اصول الحمدللہ ہم جو سکھائیں گے اتنے اتھینٹک ہیں, واضح ہیں. بھلا میں بھی یہ سکھا رہا ہوں, میں بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں, لیکن یہ کورسز جو میں نے شروع کیے, جب تک میں نے اپنے بچوں کو پوری تربیت دے کر ان کو ایک لائف سٹارٹ کر جب تک مجھے ایکسپیرینس نہیں ہوا, میں نے ٹریننگ نہیں کروائی. میں ٹریننگ 10 سال پہلے بھی کرا سکتا تھا, لیکن اب بچے میرے او لیول پہ آ گئے ہیں. تو اب مجھے پورا ایکسپیرینس ہو گیا, مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سارے تجربات جو ہم نے کیے ہیں, کامیاب جو ہوئے ہیں وہ ہیں, جو ناکام ہوئے ہیں, سب کچھ ہم نے ڈیفائن کر لیا کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. تو میرا بیک گراؤنڈ چونکہ خود ایجوکیشن سائیکالوجی کا تھا, تو اس کو ملا کر جب ہم نے کام کیا, اور دوسرا تھوڑا سا ہمارا مزاج اسلامک بیک گراؤنڈ بھی اس معنوں میں ہے کہ قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ, تو وہ دونوں ملا کر جو تجربات ملے نا, وہ الحمدللہ وہ ہم آپ کو ٹرانسفر کریں گے اس کے اندر, جو سائنٹیفکلی سائیکولوجیکلی بھی کریکٹ ہوں گے اور ہماری جو روایت ہے اس کے مطابق بھی الائن کریں گے نا. ویسٹرن آپ جا کر دیکھیں گے, بہت سی کتابیں وہاں پڑھیں, ویب سائٹ جاتے ہیں, تو آپ وہاں پر جو ان کا کلچر ہے وہ اس لحاظ سے سولوشن دیتے ہیں. وہ ایسا خوفناک سولوشن ہوتا ہے, کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے یہ تو ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے نہیں ہو سکتا نا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیرنٹنگ ہوتی ہے نا وہ لازماً کلچر سے الائن ہونی چاہیے. پیرنٹنگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ آپ ویسٹرن پیرنٹنگ اٹھا کر پاکستان میں لاگو کر دیں, ہو نہیں سکتی. کیونکہ اس میں تربیت, اس میں روایتیں ہوتی ہیں, اس میں کلچر ہوتا ہے, اس میں کمیونیکیشن ماڈل ہوتے ہیں, وہ آپ کو اپنے ہی رکھنے پڑتے ہیں. تو بہت سے لوگ ویسٹرن پڑھ کر نکالتے ہیں تو ان کو یہاں کہتے ہیں فیل ہو گیا, پر فیل نہیں ہوتا بھائی, یہاں کا طریقہ کچھ اور ہے. تو وہ الحمدللہ ہم نے پورا ایک اسٹرکچر بنایا ہے نا. اس کا پہلا ماڈیول ہارٹ سینٹر کنیکشن ہے, جو ابھی میں نے آپ کو اسٹارٹ بتایا, اس کی پھر پوری تفصیل ہوگی. ہمارے 1.5 گھنٹے کے دو سیشن ہوں گے نا, الگ الگ دنوں میں. تو پہلے سیشن میں تو ہم آپ کو اصول بتائیں گے, یہ بتائیں گے کہ ہارٹ سینٹر کنیکشن ہوتا کیسے ہے, کیا ہے اس کی سائنس کیا ہے. دوسرے سیشن میں ہم وہ ایکٹیویٹیز بتائیں گے آپ کو اپنے گھر میں کرنی ہے, کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں کرنی ہے, جس سے کنیکشن بنے گا. تو ہم صرف تھیوری کریں گے, باقاعدہ سولوشن ساتھ ہوگا نا. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات اس سولوشن کے ساتھ خود بخود حل ہو جائیں گے نا. یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. سیکنڈ ہمارا دی ایوالونگ چائلڈ ہے. ہم ابھی تو میں نے چھوٹی سی سمری بتائی ہے, وہاں پر پورا ہم بتائیں گے کہ اسٹیجز ہوتی کیسے ہیں, اس اسٹیج میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور کیا شفٹ کرنا ہے, اپنے مزاج کو کہاں شفٹ کرنا ہے. تو وہ ہمارا سیکنڈ ماڈیول ہے. تھرڈ ماڈیول بہت دلچسپ ہے ہمارا, وہ ہے نیورو سائنس اینڈ بیہیویئر. آج کل جو نیورو سائنس ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ انسانی بیہیویئر میں جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. کون سا ہارمون
کس طرح فرق کرتا ہے. خاص طور پر اس کے اندر تعلق کھانے پینے سے بھی بہت ہوتا ہے اور ٹائمنگ سے بہت ہوتا ہے. ہارمونز کا خاص ٹائم ہوتا ہے اس کی سیکریشن نکلنے کا نا. کچھ صبح ہوتا ہے, کچھ دوپہر ہوتا ہے. بہت سے بچے جو رات میں لیٹ سوتے ہیں تو وہاں پر ان کو بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ رات کو خاص قسم کے ہارمونز کی سیکریشن کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے. ہم سوتے نہیں ہیں, ہم جاگتے رہتے ہیں. اگر ہمارے بچے خاص طور پر چھٹیوں میں جاگتے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی بھی بچہ جاگ رہا ہے, جاگنے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہوتا الٹیمیٹلی نتیجہ ہے کہ خاص موقع پر وہ بیمار پڑتا ہے. ایسا سخت بیمار پڑتا ہے کہ بس ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو جو مرضی ہے. بھائی اللہ کی مرضی اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول سکھائے نا. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے, دن معاش کے لیے, کام کے لیے بنایا ہے. تو اگر ہم راتوں میں جاگیں گے تو یہ ہمیں پریشانی لازمن ہوگی اس کی نا. تو پھر کچھ ایسے ہارمونز ہیں خاص ٹائم پر ہوتے ہیں, خوشی کے ہوتے ہیں, وہ خاص ٹائم پر ہوتے ہیں. اس کے لیے بچے کا ایکٹیو ہونا چاہیے, اس وقت جاگنا چاہیے, فریش ہونا چاہیے اس وقت اس کو. تو اس وقت نہ ہو, اس وقت آپ ہوم ورک کرا رہے ہیں اس کو بیٹھ کر سختی سے, تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. یہ سب باتیں اس کے اندر ہم کریں گے نیورو سائنس اینڈ بیہیویئر میں. تو چوتھی بات بہت ضروری ہے کہ دا لینگویج آف دا باڈی, کہ لینگویج کیا ہوگی باڈی کی نا. مطلب باڈی کی مطلب جس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ باڈی کی موومنٹ کو کیسے استعمال کریں گے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس میں باڈی بھی ہوتی ہے, اس میں آواز بھی ہوتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت لازمی پارٹ ہوتی ہے. بچہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ بول کر ہی کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو بولا جائے گا تو سمجھے گا. بہت سارے کام بغیر بولے اشاروں سے ہو جاتے ہیں نا. وہ اشارے بچے سمجھنے والے ہونے چاہیے. ڈانٹ ٹپٹ سے بچے اشارہ نہیں سمجھتا, لیکن جیسے ہی اشارہ سمجھے گا تو بچوں کی آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی کہ بچے بہت سارے کام خود بخود کر رہے ہوں گے. پھر ایک اور بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسٹرکشن نہ دیں یا بہت کم دیں, ڈانٹے نہ, سختی نہ کریں, تو پھر سمجھائیں کیسے. تو دی آرٹ آف انفلوئنس کے اندر ہم کہیں گے کہ کیا جملے ہمیں سیکھنے ہیں, کیا طریقہ سیکھنا ہے جس سے ہم انفلوئنس کریں اس بچے کے اوپر اور وہ ہماری بات مان لے, ٹھیک ہے نا. اب اپنی بات, آپ کی بات بھی اپنی مرضی سے مانے گا. اپنی مرضی بظاہر وہ اپنی مرضی کر رہا ہوگا, لیکن وہ آپ کی مرضی کو فالو کر رہا ہوگا نا. یہ بات کرنے کا خاص طریقہ ہے نا, وہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم آرٹ آف انفلوئنس میں کرائیں گے. یہ بھی 1.5 گھنٹے کا سیشن میں تھیوریٹیکل پارٹ ہوگا, اور پھر 1.5 گھنٹے ہم اس کی ٹیکنیک سکھائیں گے, طریقہ سکھائیں گے جو آپ فوری طور پر امپلیمنٹ کر کر اس سے رزلٹ لے سکتے ہیں. پھر آخر کا ماڈیول ہمارا کنیکٹڈ فیملیز. فیملی جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے, وہ کس طرح اس کو کام کرنا چاہیے. فیملی جو ہے وہ آپس میں فادر کا کیا کردار ہوگا, مدر کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا کردار ہوگا, گھروں میں ذمہ داری کیا ہوگی, پھر ایکٹیویٹیز گھر کی کیا ہونی چاہیے جو پوری فیملی ایک ساتھ کرے نا. تو اس کا بھی ہم انسٹرکشن انشاءاللہ بتائیں گے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. صرف تربیت اس چیز کا نام نہیں ہوتا, اس میں بہت بڑا حصہ فیملیز کی ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے. فیملی میں یہ کام کرتے رہیں تو خود بخود بہت سی چیزیں خود ہی سیکھ لیتے بچہ. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے بہت ہی کم کہا لائف کے اندر, لیکن ہمارے گھر کے اندر نماز کو ہم نے بہت دلچسپ ایکٹیویٹی بنا لی ہے. مثال کے طور پر عید کی نماز پوری فیملی پڑھنے جاتی ہے, جمعے کی نماز کوشش کرتے ہیں پوری فیملی ایسی مسجد میں جائیں جمعے کا اہتمام ہو فیملی کا نا, خواتین کا بھی ہو, بچوں کا بھی ہو. ہم وہاں جاتے ہیں اور وہ اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ تیار ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور پھر آ کر کچھ میٹھا کھا رہے ہیں واپس جمعے کی نماز میں آ کر نا واپس میں. تو وہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا پلیجر ایونٹ بن جاتا ہے نا. تو وہ ایونٹ بچوں پہ اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ خود بخود نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں چھوٹی عمر سے, ان کو پتہ چل جاتا ہے نا. پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ ابھی آپ کی اس عمر میں نماز 5 وقت پڑھنی ہے, تو وہ خود ہی اپنی کوشش سے بغیر کسی سختی کے 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھار اوپر نیچے ہوتا ہے معاملہ, لیکن ہم سختی پھر بھی نہیں کرتے, لیکن خود بخود وہ عادی ہو جاتے ہیں الحمدللہ نا. تو جہاں جن گھروں میں نے دیکھا بہت سختی, بہت ٹانٹنگ, پڑھو نماز پڑھو سختی کرتے ہیں, وہاں بچہ جب آزاد ہوتا ہے نا بڑے ہو کر, تو ہم نے بڑی دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح دین سے دور بھاگتے ہیں, مطلب کس طرح وہ نمازوں سے دور بھاگتے ہیں, کیونکہ ان کو سختی کے ساتھ نیگیٹو میں, سختی آپ سمجھ رہے ہیں نیگیٹو شروع میں جو بات کی تھی ہم نے,
نیگیٹو ایموشنس کے ساتھ وہ ایک پازیٹیو چیز کو اٹیچ کر دیتے ہیں، اور بار بار کرنے سے وہ اس پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کا ایک بیہیویئر مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا ہے تو سختی کرو. یہ بالکل سائنس کے خلاف بات ہے، دین کے خلاف بات ہے. آپ کو ہر کام نرمی سے کرنا ہے. ہاں کہیں کہیں سختی کرنی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا ریشو بہت کم ہوتا ہے. ریپیٹیشن سختی کی کبھی نہیں ہوتی، ریپیٹیشن نرمی کی ہوتی ہے. تقریباً آپ سمجھتے ہیں 9-10 کا ریشو ہوتا ہے. 9 مرتبہ آپ نرمی کریں تو 1 دفعہ آپ کو سختی کرنی ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہے. اچھا جی، اس طرح یہ 6 موڈیول ہیں ہمارے. انشاءاللہ 6 ویک میں، ہر ویک میں ایک موڈیول ہوگا، اور ہفتے میں 2 دن کلاسز ہوں گی اس کی ہماری، اور یہ 6 کے 6 موڈیول ہم کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ آن لائن ٹریننگ ہوگی، گوگل میٹ اس طرح ہو رہی ہے. اور اس میں واٹس ایپ کمیونٹی ہماری ابھی بن گئی ہے، لیکن ہم جب جو لوگ ٹریننگ میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے ان کا پھر الگ گروپ بنائیں گے، تاکہ وہ گروپ پھر وہاں کوشچن آنسر سیشن بھی ہوں گے نا. واٹس ایپ کمیونٹی بن جائے گی، پھر کوشچن آنسر کے سیشن، وہاں آپ سوالات کریں، ہم جوابات دیں گے وہاں پر نا. وہ ہم ٹائم رکھ لیں گے ہفتے میں 1-2 دن کا شام کا، جس میں لوگ سوالات کریں، اور پھر وہاں پر میں خود جواب دے دیا کروں گا وہاں پر نا. یہ ہوگا. اس کورس کے بعد ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوگا، وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا. اور اس کے علاوہ اس کورس میں تو آپ آئیں کوئی ان ہاؤس ٹریننگ کرانا چاہ رہا ہے فزیکل، وہ بھی ہم کرا رہے ہیں. اسکول کالج کے لیے بھی ہم کروا رہے ہیں اس کے اندر میں. تو وہ بھی ایک پیکیج ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ جو کورس ہے باقاعدہ 6 ہفتے کا، اس کا باقاعدہ لازمی فیس ہے. ہم چاہتے ہیں اس کام کو آگے بڑھائیں، چیزیں کریں، تو پراپرلی ہم نے اس کی ایک فیس رکھی ہے. یہ ویسے 24,000 کا کورس ہے، لیکن آن لائن پر ہم 50% ڈسکاؤنٹ میں 12,000 کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 12,000 روپے اس کی فیس ہے. 6 ہفتے کا 18 گھنٹے کا کورس ہے یہ. اور ہاں، اگر یہ ہم نے اسپیشل آفر کسی کی خواہش میں رکھی ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں پے کرتے ہیں تو یہ 10,000 روپے آپ پے کریں، رجسٹریشن آپ کی 10,000 روپے میں ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہے 22 جولائی کو اسٹارٹ کرنے کا. 22 جولائی کو نا یہ اسٹارٹ ہوگا. آج ہے 17، 4-5 دن بعد یہ اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ اکاؤنٹ نمبر ہے. اس اکاؤنٹ نمبر کو چاہے تو اس کی آپ تصویر کھینچ لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں. اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے ہوں گی، اور یہ جو نمبر ہے ہمارا، اس نمبر پر آپ کو رسید اپنی سلپ دے دیں اپنا نام اور ڈیٹیل بتا کر، تو وہاں پر آپ کی پھر رجسٹریشن ہو جائے گی. ایک فارم بھی ہم آپ کو دیں گے تاکہ پراپر آپ کا ایک فارم فل کر دیجیے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس فارم کے اگینسٹ یہ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سلسلہ ہے ہمارا. ہاں، اگر کسی کو پریشانی ہے پیمنٹ دینے پر کسی وجہ سے، تو وہ ہم سے ڈسکس کر لیں. ہم یہ والا 12,000 والا پیکیج جو ہے نا، اس کو 2 حصوں میں بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں، 6,000 کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سیلری کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے ہم 6,000 ابھی دے دیں اور 6,000 اگلے مہینے دے دیں. یہ اسپیشل کیسز کے اندر جن کو مشکل ہو رہی ہے، وہ ہماری ٹیم سے جو نمبر ہے اس نمبر پر بات کر کر اس کو فیسلٹی لے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ جی، بہت بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ ٹریننگ میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے.